صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی چوتھی وجہ بیان ہو رہی ہے۔ کل یہ عرض کیا تھا کہ اس دنیا میں خوشی اور غم ہر انسان کو ان دونوں سے واسطہ بہرحال پڑتا ہے۔ کوئی آدمی ایسا اس دنیا میں نہیں آیا جس نے خوشیاں ہی خوشیاں دیکھی ہوں، غم نہ دیکھے ہوں۔ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں کسی کو بے غم نہیں دیکھا، اگر کوئی بے غم ہے تو پھر وہ انسان نہیں، وہ ضرور کوئی اور ہے۔ اور کوئی آدمی اس دنیا میں ایسا بھی نہیں آیا کہ جس نے غم ہی دیکھی ہوں، کبھی خوشی نصیب نہ ہوئی۔ خوشیاں اور غم اس دنیا میں ہر انسان کو ان دونوں سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن ایمان والے کی عجیب شان ہے۔ ایمان والے پر جب کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو اس کا یقین ہوتا ہے دو تین چیزوں پر۔ ایک تو اس کا یقین ہوتا ہے کہ پریشانی تو آئی ہے لیکن بھیجی اس اللہ نے ہے جو میرے والدین سے زیادہ میرے اوپر رحیم اور شفیق ہے۔ یقیناً اس نے میرے کسی فائدے کے لیے بھیجی ہے، یا تو دنیا میں فائدہ ہوگا ورنہ آخرت میں تو بھارت ہوگا۔ دوسرا اس کا ایمان ہوتا ہے تقدیر پر، کہ میرے پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے اللہ پاک نے میری تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، اس نے بہرحال آنا تھا۔ تیسرا اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ مصیبت عارضی ہے، حالات دنیا میں آتے رہتے ہیں، یا تو دنیا ہی میں حالات بدل جاتے ہیں، یہ مصیبت ٹل جائے گی، اور اگر دنیا میں خدا نخواستہ مصیبت لمبی ہو گئی تو موت بہرحال آ کر کے دنیا کی ساری مصیبتوں کا اور ساری پریشانیوں کا خاتمہ کر دے گی۔ مرنے والے کو پھر دنیا کے مصائب کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی پریشانی، کوئی غم نہیں ہوتا۔ اور چوتھا اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے معمولی سی، اس پر جو اللہ پاک جنت میں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے وہ بے حساب ہوگا۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو اللہ پاک بے حساب عطا فرمائیں گے۔ اور پانچواں اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون پر بھی ایمان ہوتا ہے۔ مومن کی یہ شان ہے، معمولی پریشانی ہے یا بڑی پریشانی ہے، فوراً اس کی زبان سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کا وقت نہیں کہ میں اس کی بھی تشریح کروں۔ اس پر اللہ نے فرمایا جو انا للہ پڑھتا ہے اس کو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی طرف سے سکون اور رحمت کی بارش برستی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور دنیا میں یہی لوگ انا للہ کہنے والے ہدایت یافتہ ہیں۔ تو مومن کا ان ساری حقیقتوں کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ایمان، جس کی وجہ سے دنیا میں آنے والے حالات اور مصائب اس کے لیے نسبتاً آسان ہو جاتے ہیں۔ باقی رہ گیا بیچارہ کافر، تو کافر ان ساری چیزوں سے محروم ہوتا ہے۔ اس کا اللہ کی ذات پر بھی ایمان نہیں، تقدیر پر بھی ایمان نہیں، جنت میں ثواب ملنے پر بھی ایمان نہیں، کسی چیز پر اس کا کوئی ایمان نہیں۔ انا للہ کہنے کی بھی اس کو عادت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے مصیبت ڈبل ہو جاتی ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ دنیا میں خودکشیوں کی جو تعداد یہ کافروں کے ممالک میں ہے، مسلمان ملک میں ایسی نہیں ہے، مسلمانوں میں ایسا نہیں۔ وہ مایوس ہو جاتا ہے، مصیبت سے گھبرا جاتا ہے، اور بیچارہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے، سمجھتا ہے موت آ کر کی سب کچھ ختم کر دے گی، لیکن آگے جاتا ہے تو کچھ اور ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ حدیث میں تصریح ہے کہ یہ خصوصیت صرف ایمان والے کی ہے، جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جب کوئی خوشی آتی ہے تو اس پر ایمان والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کو اپنا کمال نہیں سمجھتا، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرا کمال نہیں بلکہ میرے اللہ پاک نے یہ خوشی بھیجی ہے۔
اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے تو شکر کرنے کی وجہ سے ایک تو اس نعمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی خوشی دو بالا ہو جاتی ہے، دگنی تگنی ہو جاتی ہے، اور دوسرا شکر کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی خوشی ملی اور آخرت میں بھی اللہ پاک اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو صبر اور شکر کا جو مقام اور اجر و ثواب ہے یہ صرف اور صرف ایمان کی برکت ہے، اور مومن کے نصیب میں اللہ نے یہ بات لکھی ہے، کافر بیچارہ اس سے کیا ہے، محروم ہے۔ اس لیے اس ایمان والی نعمت کی انتہائی قدر کرو اور اس کی حفاظت کیا کرو اور اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ